اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے دین میں اتنا غرق ہوتے جا رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں، میں تل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایک بھنور ہے جو جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں، جو ایسے گرداب کرتا ہے پانی سمندر کے اندر گہرائی میں، اس میں کشتی بھی ڈوب جاتی ہے اور آدمی بھی جو ہے اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے گرداب والی زندگی میری ہے، جو میں اللہ کو پہچاننے میں دن با دن نئے تحقیقات کر رہا ہوں۔ نئے تحقیقات سے 1000 نشانیاں میرے 11-12 سال کے اندر بتا دیا۔ آپ مانو نہ مانو، کیونکہ میرے کو جنت میں جانا ہے، میرے کو یقین بڑھانا ہے، میرے کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، میرے کو حشر کے میدان میں میرا حساب دینا ہے، میرے کو جہنم سے بچنا ہے، میرے کو جنت کی طلب ہے، اللہ نے مجھے دے دیا، اس واسطے مجھے وہ سنبھالنا ہے۔ اب اگر مسلمان آپے سے باہر جاتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ، وہ مثال کیوں دینا چاہ رہا ہوں میں؟ انسان مل کے نہیں رہے گا، اللہ بتائے۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اندر اہل سنت کے ہی جو ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی کو جو ہے بہت ایک ولی مانتے ہیں، ایک درجے والا، بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، الگ ہو گئے، اس بات سے انسان مل کے نہیں رہتا، بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک جو ہے مولانا مودی جیسے لوگوں کی اسلامی جماعت سامنے آ گئی، تو ہم 3 سنی جماعت میں جو ہے اتنا نفرت کا بازار گرم ہو گیا، اب فتنہ آ گیا، نئی باتیں ہو رہی اور ایک دوسرے کے جو ہے باتوں پہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے روکنا چاہ رہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے روکنا چاہ رہے لوگ۔ مثال کے طور پہ ہمارے زمانے میں بچپن میں ہمارے عثمان پورہ مسجد ہنم کوڈے میں تراویح ہوتی تھی، 4 رکعتوں کے بعد، تراویح کے 4 رکعتوں کے بعد ہم لوگ سبح ربنا و رب الملائکۃ، یہ ایک بہت بڑی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ہم پڑھا کرتے تھے، اس کو روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں کیا کرے معلوم ہے، وہ جمعہ کی آخری اس میں جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بولتے ہی ہم سب زور سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید زور سے بولا کرتے تھے، وہ روک دیا گیا۔ پھر دعاؤں کا سلسلہ بھی ایسا ہو گیا کہ اگر سے آپ جو ہے فرض نماز پڑھ لیے تو آپ انڈیویجول دعا کر لو، بولے پہلے امام صاحب دعا کراتے تھے، وہ بھی روک دیا گیا، روکنا شروع ہو گیا۔ کیا صحیح ہے کیا غلط پہ بات ہو رہی ہے۔ اب ایک صاحب جو ہے وہ حیدرآباد میں کیا شروع کرنے معلوم، بچی کا نام جو ہے رخے میں لکھنا شروع بند کر دیے، شادی کے رخے میں۔ ارے فاطمہ رضی اللہ عنہ نام جانتے ہیں لوگ، عائشہ رضی اللہ عنہ نام جانتے ہیں، یہ گھرانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد میں حماقت کرنا شروع کر دیے، شیطانی دماغ، بولے نہیں باپ کا نام لکھو، دولہے کا نام لکھو، دختر اختر کا نام دلہن کے طور پہ مت لکھو، وارے دور روکنا شروع کر دیا۔ شیطانیت بڑھ گئی، انتہا ہو گئی، اس کی طرف کوئی توجہ اس فاصلے نہیں دے گا۔ یہ قیامت کا وقت ہے، ڈکلیئر ہے، یہ قیامت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عین جو آپ نے بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، وہ سب آ گئے۔ جا کے چیک کرو، کرسچن چیک کریں، تم تو کیا، تمہاری تو بساتی نہیں ہو، لعنت بھیجو ایسے مسلمانوں پہ۔ کرسچن چیک کر رہے ہیں آج کل اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی میں کل ایک آسٹریلیا کا ایک قصہ دیکھا، کیونکہ کل میں عورت کے اوپر بنایا تھا ویڈیو، وہ بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ جی دیکھو میرے ویڈیو دن میں اگر بنائے تو 8-10 سے زیادہ نہیں دیکھتے، رات میں بنائے تو کم از کم 20 کے اوپر دیکھتے، کیونکہ وہ آفس والے کام نہیں کرتے، وہ روک دیتے میرے ویڈیو کو۔ وہ حقیقت سامنے آئی، کل رات میں بنایا 26 لوگ دیکھے، عورت بے حیا ہوگی، آج کی عورت بے حیا ہو گئی بول کے۔ تو ایک حقیقت وہ بھی آئی، تو سامنے بتا رہا ہوں ایک اور بات۔ آسٹریلیا کے اندر ایک عورت کیا کری، برقع پہن کے آئی، وہ کیا بولتے ہیں اسمبلی میں، جو لوک سبھا جو بھی بولتے ہیں اس میں، پارلیمنٹ میں جو بھی آئی بیٹھی، برقع نکال کے برقعے کو بین کرو بولی،
وہ کرسچن ہے. ایک دوسرا اٹھ کے وہاں سے سینیٹر یا جو بھی ممبر ہے پارلیمنٹ وہ اٹھ کے بولا نہیں, یہاں 500 ملین سے زیادہ عورتیں ہیں اسلامی, ان لوگوں کی ریسپیکٹ کرو ریلیجن کی. مگر وہ بھی نہیں بول سکا کہ جوئشوں کے لیے بھی ہے, کرسچینٹی کے لیے بھی پردہ بول کے. یہاں تک ہندو بھی گھونگھٹ باندھتا ہے, وہ بھی پردہ ہی ہے. پوری زمانے کی عورتیں پردہ کرتی تھی پچھلے زمانے میں. اب جو ہے آزاد زمانہ آ گیا, ننگی بونگی پھر سکتی, وہ وقت میں ہے. اس واسطے انہیں کیا کری معلوم ہے, مذہب نے جان کے انہیں برقع پہن کے برقعے کو بین کرو اسلام کا بول کے آسٹریلیا میں شیطانی جو ہے فتنہ پیدا کرنا چاہیے. مگر وہ اٹھ کے انہیں بولا نہیں, سوال ہی نہیں اٹھتا, یہ آسٹریلیا ہے یہاں پہن سکتے بول دیا. فرانس میں روکنا چاہے الیکشن کے خود میں ماکرون جیسے. تو ہم کچھ نہیں کر سک رہے, قرآن کو چلا رہے, ہم کچھ نہیں کر سک رہے. تو میں کیا بولا میرے ویڈیو میں, بے حیا عورت بولتے ہی جو ہے 26 لوگ دیکھے, وہ قرآن کو ہم نہیں بچا سکتے بول کے میں ویڈیو بنا. صرف صبح تک دیکھا تو 8 تھے, اب شاید 13 ہوئے ہو. یہ میرے ساتھ ہو رہا کیوں؟ کیونکہ میں نئی باتیں 1000 سے اوپر بتا دیا. احمد دیدہ, ذاکر نائک بھی نہیں بتا سکے. للہ میں ان کا دشمن نہیں ہے, میرے مومن بھائی ہے, یہ بھی جنت میں جانا ہے, مجھے بھی جنت میں جانا ہے, آپ کو بھی جنت کھینچنے کے لیے میں غرور سے بتا رہا ہوں. یہ اللہ میرے کو دیا ہے کہ میں 1000 سے زیادہ نشانیاں اپنے ویڈیوز میں بتایا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اندر جو ولی اللہ ہے, احمد رضا خان صاحب جو لکھے بریلوی کے, ان کا نعت کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو روک دیا گیا. اب یہ کہاں کے شیطان بولو, یہ کس کی حکومت ہے؟ ارے سالے, جب کووڈ-19 تھا تو میں درگاہ کو تو بند کر دیا نا رے, تم پھٹ کے تمہاری جان لے لیتا اللہ بول کے. اب کہاں سے ہمت آ گئی رہے تم اللہ کے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کو روکنے کی ہمت کہاں سے آ گئی رہے تم شیطان ہو رہے سو. خالی پیٹ بھرنے بیٹھے ہوئے پورے درگاہوں کا نہیں. بعض کو تو درگاہوں کے اوپر کلمہ بھی نہیں آتا, بعض کو تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا, بعض کو تو وہاں پر اسلام ہے کیا نہیں معلوم. خالی وہ جو ہے وہ ایک بادشاہ بولے ایسا ایک دکان لگا لے کے ایک بیپاری بیٹھے ہوئے جیسا بازار میں, وہ درگاہوں کا نہیں بیٹھے ہوئے. تو لعنتیاں, دل جلتا رہے ایسے پاگلوں سے دیکھے تو. اچھا یہ جان دو, اب ایک بات یہ ہوئی, میں ایڈی کا شو دیکھ رہا تھا, دین شو. اللہ کرے کہ میں ان لوگوں کا نہیں جاؤں, اللہ کرے کہ میں سبیل احمد سے ملوں اور ایڈی سے ملوں, دین شو والے سے, اور فاروق شیخ سے ملوں, اور ہو سکے تو یہاں پہ ہائیڈ پارک اسپیکر کارنر پہ بھی لندن جاؤں. اللہ کرے وہ ہو جائے میرا جلد سے جلد انتظام, کیونکہ ابھی سردیاں بہت ہے, میری طبیعت اب سردیوں کو برداشت نہیں کرتی جیسی ہو گئی. باڈی میری وہ نہیں ہے پہلے کے جیسی, تو میری باڈی ٹھنڈی ہو جا رہی, سردی سے میں بے چین ہو جا رہا ہوں. اس واسطے کہہ رہا ہوں میں جلدی جلد جاؤں گا. تو ایڈی کے شو میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ, کیسے پڑھا نہیں معلوم, میں وہ ڈیٹیل میں نہیں گیا. اس واسطے نہیں گیا کہ انہیں اس سے پہلے اسرائیل کو گیا تو وہ اسرائیل کے مقدس مقام کو بہت بڑا اہمیت سمجھا, کیونکہ وہ کرسچینٹی کو ریلیٹڈ ہے, سمجھا انہیں. اس کا نہیں بیچارے کو مذہبی نالج ہے ہی نہیں. ان کے خود بولے وہ اینجلی کا کچھ ہے ان کا, اس کا فالو کرتا سو ریلیجن کرسچینٹی میں, تو اس کو مذہب ہی نہیں معلوم. انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, مگر کیوں پڑھا وہ میرے کو نہیں معلوم, مگر پڑھا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں میں تم کو, تم لوگ قیامت کی نشانیوں کے ویڈیوز نہ دیکھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کرسچنز دیکھ رہے ہیں یہاں یورپ میں. وہ دن دور نہیں اسلام آ جائے گا, وہ کہیں کو آئے گا. میں بتا رہا ہوں روز ایک نئی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا میں قصہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. میں بتایا کہ جو ہے میں انڈیا سے امریکہ آ رہا تھا, جدہ سے میں نے پلین لیا نیو یارک کو, اور میں فجر ظہر اثر وہیں پر پلین میں پڑھ لیا, اور باہر کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں تو دھوپ ہی دھوپ ہے. مغرب نہیں ہوئی, شام کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اب میں 14 گھنٹے کے سفر میں مجھے رات نہیں ملی. یہ تم کو نہیں بائبل میں ملتا نہ گیتا میں ملتا, میں بتا رہا ہوں. یہ انسان لکھ کے دیے, خدا کے لیے سمجھو, اللہ کو پہچانو. 24 گھنٹے کیسا ہوتے ہیں, یہ جو
دنیا کیسے گول پھرتی ہے، اس میں منٹ ہے، سیکنڈ ہے، اس میں جو ہے آور ہے، اس میں 24 آورس ہے، اس میں ویک ہے، اور اس میں منتھ ہے، اس میں ایئر ہے. یہ کوئی نہیں دیا سوائے قرآن کے، کیونکہ اللہ نے بتایا سورہ یاسین اور سورہ رحمان سے بتایا کہ جو یہ دنیا کیسے پھر رہی، اور دنیا کے اندر کئی جگہ پر 4 گھنٹے رات ہوتی ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی رمضان میں روزے رکھتے ہیں وہ بتائے ویڈیوز میں، اور بعض جگہ پورا ہی دن ہوتا ہے، رشیا کی طرف یا الاسکا یا دینش کیا کچھ نام ہے وہ جگہ پر. تو آدمی بعض جگہ رات ہی رات ہے، ایسا بھی ہے جگہ، اندھیرا ہی اندھیرا. تو یہ دنیا کے نقشے کے اندر جو تم کتاب سمجھ رہے ہو بائبل، اس میں آپ کو 24 آورس یہ دنیا کیسے رات اور کیسے دن ہے نہیں بتا رہی. کیونکہ اگر ہم فجر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اللہ نیچے کے آسمان پہ آ جاتا بولے تو یہ امریکہ میں دن ہے، اللہ یہاں نہیں ہے. اب یہ دن ہے میرے پاس، یہاں نہیں ہے اللہ. اب انڈیا میں رات ہے، وہاں پہ تہجد ہو رہی، وہاں پہ ہے اللہ. پھر وہاں اگر انڈیا میں دن آ جاتا ہے اور امریکہ میں رات آتی ہے تو اللہ یہ آسمان کے نیچے کے تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پہ. اب یہ کیا موما ہے اللہ علم. دوسرا یہ کہ میں فجر ظہر اثر پڑھا، اس کے بعد میں مجھے دن نظر نہیں آیا، میں کھڑکی سے جھانکتا رہا کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں جب امریکہ آ گیا تو یہاں دن کے 11 بج رہے تھے صبح کے AM، اور پھر دن کا وقت ختم ہوا تو میں مغرب اور عشاء پڑھ لیا. اب اس کے بعد میں کسی سے نہیں پوچھا اسکالر سے، کیونکہ کوئی یہ حدیث بھی نہیں ملتی آپ کو، کوئی قرآن میں بھی نہیں ملتا، کوئی آپ کو کسی ہندو کے یا کرسچن کے اس میں بھی نہیں ملتا کہ جو ہے دن اور رات کیسا گھوم رہے گلوبلی، نہیں بتایا جاتا. لیکن یہ مسئلہ ہی نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ مجھے رات ملی ہی نہیں. اچھا اگر رات مل بھی جاتی تو میں وہ سفر میں ہی پڑھ لینا تھا نماز. عشاء کی نماز تو قصر پڑھوں گا میں، مغرب کے تو 3 رکعت پڑھوں گا. مگر ویسا نہیں ہونے کے بعد میں مغرب اور عشاء آ کے گھر پہ 17 کے دن نکلا تھا وہاں سے، انڈیا سے، اور 17 کا دن امریکہ میں ہے. غور کرو، دن ختم نہیں ہوا، میرے پیچھے ہی پھر رہا. 24 گھنٹے ہو گئے مجھے سفر کرتے ہوئے، اور میں دن کے 24 گھنٹے 17 کا تاریخ انڈیا میں گزار کے آ گیا، 17 کی تاریخ امریکہ میں بھی گزار رہا ہوں. غور کرو یہ بات. اب تم کوئی اسکالر سے پوچھو یہ کیا معمہ ہے، گھنٹہ بھی نہیں بتاتا ہوں، انہیں پڑھا ہی نہیں. انہیں عمل کرنے والا، درد رکھنے والا، جنت میں جانے والا برابر یہ ساری باتیں معلوم کرتا. تو میں کیا کرا، میں 5 نمازیں پھر سے پڑھ لیا، فجر ظہر اثر مغرب عشاء پھر سے پڑھ لیا، کیونکہ میں خزائے عمری پوری دیکھتا ہوں اور ایسے ہزاروں نمازیں میں پڑھتے رہتا ہوں. فجر کے بعد نفلیں، چاشت کی نماز پڑھتا ہوں، اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، آبابین کی نماز پڑھتا ہوں، مسلوں کی نماز پڑھتا ہوں، تحت المسجد کی نمازیں پڑھتا ہوں. یہ روز کا میرا جو ہے عادت بنی ہوئی ہے، یہ میرا وتیرہ ہے، راتب ہے میرا ہی. تو اب بولو تم لوگ اسلام جانتے بول رہے دوسروں کی کتابوں میں نہیں ہے، بتاؤ کیونکہ انسان لکھ کے دیا اللہ اکبر